آقا کو محسوس ہوا کہ کوئی غار کے اندر آ کے اچانک ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ انسانی شکل و صورت میں نفاست اور حسن کا پیکر، انسانی جسم میں ملبوس نووارد نے آقا کے گھٹنوں کو ادب سے ہاتھ لگایا اور بولا، پڑھیے۔ آقا غنودگی سے یکسر بیدار ہو گئے، انسان کے لبادے میں اچانک غار میں چلے آئے۔ اجنبی کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کے آقا چونکے ہوں گے۔ اجنبی پھر گویا ہوا، پڑھیے۔ اس کے ہاتھ میں کسی بڑے بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کے لیے بھیجا گیا سندیش سرخ ریشمی کپڑے پہ سنہری دمکتی تاروں سے لکھا لگتا تھا۔ آقا نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انوکھے اجنبی کے ہونٹ پھر ہلے، آواز آئی، پڑھیے۔ اس بار آقا کے کندھوں کو محبت اور ادب سے دبایا بھی تھا۔ آقا نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مگر آقا کے کندھوں پہ نووارد کی گرفت ایسے مضبوط تھی کہ آقا کو محسوس ہوا جیسے بڑے سے تانبے کی تھال پہ دھاتی ہاتھ کی نوبت پڑنے سے جو کھنکھناتی گھنٹی جیسی دھاتی آواز گنگناتی ہے، ایسے ہی جذب ہونے والے کبھی زوراور آواز کے ساتھ نووارد کا کہا لفظ اقرا، یعنی پڑھیے، منہ سے بولے بغیر آقا کے دل پہ نقش ہو گیا ہے۔ آقا کے ہونٹوں نے بھی خدائے رحیم کا نام لے کر وہ لفظ دہرایا، اقرا۔ نووارد نے ملکوتی قدرتی پیغام اگلی 5 سطریں پڑھیں، جو قرآن پاک کی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اس سورہ کی باقی 14 آیات آنے والے 23 سالوں میں اترے قرآن پاک میں کسی اور وقت اتری تھی۔ ان پہلے پہل اتری آیات کا طلسم ہوش ربا تھا، پڑھیے اس خدا کا نام لے کر جس نے انسان کی تخلیق جمے ہوئے خون کی پھٹکی سے کی۔ آپ کا رب کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو، وہ علم بتایا جو انسان نہ جانتا تھا۔ نووارد کے کہے ہوئے عربی زبان میں چند فکرے عظیم الشان حسن وقار اور حیرت انگیز معنویت کے ساتھ آقا کی روح مقدس میں گھل گئے۔ آقا کے لبوں پہ بھی یہی فکرے جاری تھے۔ ان 5 جملوں کا ساختیاتی حسن، گہرے عمیق انکشاف سے آقا محفوظ ہوئے ہوں گے۔ آقا امی ہونے کے باوجود عربی زبان کی سلاست، روانی، وسیع معنویت اور حسن کلام کے سب رموز سے آگاہ تھے۔ انہوں نے عرب کی بہترین زبان صحرا کے بادیہ نشینوں سے سیکھی تھی۔ وہ انسان کی انسانوں سے کی گئی تمام تر گفتگو کے انداز، پرتو، اسلوب اور رموز تخاطب سے آشنا تھے۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 5 فکرے کسی انسانی ذہن میں بنے نہ ہوں گے۔ لگتا تھا انہیں کہلوانے والا انسان نہیں ہے، کوئی انسان سے عظیم تر ہستی جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ وہ عظیم الشان خالق آسمان سے زمینی مخلوقات کے لیے کسی اہم ترین سبق بھیجنے کے لیے آقا کو چن بیٹھا ہے۔ ویرانے میں اونچے پہاڑ کی ایک کھو میں بستی سے میلوں دور تنہائی میں ایک اجانے اجنبی کا یوں اچانک آ جانا اور ایسے تابناک معنویت کے سمندر بھرے چمکتے جملوں کو کہہ کے آقا کے دل پہ نقش کر دینا ایک انتہائی غیر معمولی انوکھا واقعہ تھا۔ 14 گز کی اس خنک خوشگوار صبح کی مہربان روشنی میں اچانک ایک اجنبی نووارد کو اپنے گھٹنے سے لگے دیکھ کے آقا کے اجلے چمکتے فروزاں ماتھے پہ معطر عطر پسینے کے کچھ بوندیں اچھل کے ابل پڑی ہوں گی۔ پھر انوکھے عظیم کلام کو سننا اور ناموس کھنکتے تانبے کے گڑھیال کی بجتی طرح دار جاہ و جشم اور وقار بھری سریلی سروں میں اس کے قلب میں نقش ہو جانا انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا۔ بے شک آقا کی پچھلی 40 سالہ پاکیزہ صدق اور امانت بھری زندگی اپنے اندر کسی بھی تابناک واقعہ کو جذب کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر پچھلے 6 مہینوں سے سچے خوابوں کا ایک تواتر بھرے سلسلے سے بھی آقا گزرے تھے، مگر اس لمحے خواب اور حقیقت کے درمیان سب فاصلے مٹ چکے تھے۔ پھر یہ گمان بھی ہے کہ آقا جو خود بھی بظاہر ایک بشر کے لبادے میں تھے، ان پہ آسمانی خبر کے یوں اچانک وارد ہونے سے کیسا شدت بھرا دباؤ پڑا ہوگا۔ پھر یہ نہیں، اپنا پیغام کہنے کے بعد اور اسے آقا کے دل و دماغ میں نقش کر دینے کے اگلے لمحے ہی وہ انوکھا اجنبی نووارد اچانک غائب ہو گیا۔ تب آقا کی دل کی دھڑکن بہت تیز دھڑکی ہوگی، ماتھے پہ لہراتے عطر پسینے کی بوندیں بڑھ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں آقا اس آسمانی پیغام کو اپنی روح میں سمائے گھبراہٹ میں ایک دم غار سے نکلے تھے۔ غار کے آگے کا 15-16 فٹ چوڑا پتھریلا صحن عبور کر کے ترچھی 2 چٹانوں کے درمیان پتلی سی در سے نیم دراز ہو کے پہاڑ کی ڈھلوان طرف اس سمت لپکے ہوں گے جدھر سے پہاڑ سے اترا چڑھا جاتا تھا۔ آقا کے سینے میں دل اچھل رہا ہوگا، نبض تیز ہوگی، جسم میں انہونی گھبراہٹ ہوگی، ماتھے پہ پسینہ ہوگا۔ آقا کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ آنے والا کون تھا، بھیجا گیا پیغام کس طرف سے تھا۔
اچانک پہاڑ کی ڈھلوان پہ تیز تیز اترتے آقا کو آسمان کی ساری وسعت میں بادلوں جتنی عظیم الجثہ بڑی کرسی پہ ایک انسانی جسم میں بیٹھا کوئی محسوس ہوا۔ آقا نے سر اٹھا کے دیکھا، آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بادلوں کے قافلوں سے بڑی ایک کرسی پہ وہی نووارد بیٹھا نظر آیا جو چند منٹ پہلے غار میں آقا کو انسان کی تخلیق کو خدا کی سب سے بڑی صفت بتا کے اسے سوچنے کا درس دینے آیا تھا، جس نے علم کی تخلیق قلم سے کی تھی اور انسان کو وہ علم دیا تھا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس لمحے آسمان کی تمام وسعتوں پہ چھائے اس نووارد کے جسم کا حجم پہاڑوں جتنا بڑا تھا، مگر وہ وہی تھا اور کہہ رہا تھا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بار بار اس کی کہی بات آسمان سے گونج کے سب پہاڑوں سے پلٹ کے وادیوں سے لپٹ لپٹ کے اچھلتی دبتی ابھرتی۔ آپ نے چاروں طرف نگاہ کے سارے پہاڑوں اور وادیوں کے اوپر وہ جسم پھیلا ہوا کرسی پہ بیٹھا مسکرا رہا تھا جو اپنا نام جبرائیل بتا رہا تھا۔ اس کی ملکوتی دھات کی کنی سے گھڑیال پہ کھنکھنتی آواز اٹھ اٹھ کے چاروں طرف سے گونج رہی تھی۔ آقا نے مغرب میں خدا کے گھر بھر میں کعبہ کی طرف نظر کی۔ جبرائیل کا جسم کعبہ پہ چھائے آسمان پر بھی محیط تھا اور جبرائیل کی آواز کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کے ٹکراتی ہوئی پلٹ رہی تھی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں خدا کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ آقا پہاڑوں پہ چھائے آسمان کی تمام تر رفتوں میں استادہ بستی کے اس سر عام آواز بابرند کہی بات کی گونج کو سن کے ٹھٹک کے کچھ دیر کھڑے رہے ہوں گے، پھر قدم قدم اس پہاڑ سے اترنا شروع ہو گئے ہوں گے۔ جس نور کے پہاڑ کے ایک پتھر کے پاس آقا پچھلے کئی مہینوں سے جب بھی گزرتے تو وہ پتھر کہتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا مدت سے اس انوکھے پتھر کی زبان سے کہی آواز کے طلسم کو سنتے آئے تھے۔ اس پتھر کے پاس شجر بوٹے اور جھاڑیاں بھی آقا کو یہی سلام کہتی۔ آج پہاڑ کا ہر پتھر، ریت کے ہر ذرے اور زمین و آسمان کے درمیان ساری ہوا اور ہوا کی بوند بوند میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ زمین و آسمان کی ہر نکر، ہر درز، ہر دروازے پہ آقا کی رسالت کا اعلان ہو رہا تھا اور آقا سر جھکائے عجز سے کپ کپاتے ہوئے جھکے جھکے تیز قدموں سے چلتے آقا خانہ خدا کے قریب اپنے گھر چلے گئے۔ گھر کے دروازے کھولتے ہی آقا کی محبوب زوجہ سیدہ ختیجہ آپ کا چہرہ دیکھ کے ٹھٹک گئیں۔ آقا کا چہرہ پیلا ہوا تھا، ماتھے پہ ابھی تک لطیف خوشبو بھری بوندیں تھرک رہی تھیں۔ آقا کے جسم میں عجیب سی خستگی، تھکاوٹ اور کمزوری تھی، جیسے انسانی جسم پہ کائنات کے سب پہاڑ، چاند، ستاروں اور سورج کا وزن رکھ دیا ہو۔ آقا نے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اپنے بستر کا رخ کیا اور سیدہ ختیجہ سے بولے، مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ سیدہ بھاگ کے ایک کالی چادر لے آئیں، اپنے بستر پہ دراز ہو گئے۔ سیدہ نے چادر آپ کو اوڑھا دی۔ گھر میں آقا اور سیدہ کی چاروں بچیاں 10 سالہ زینب، 8.25 سالہ رقیہ، 7 سالوں میں کلثوم اور 5 سال کی فاطمہ دروازے کی اوٹ سے اپنے جلیل القدر باپ کو چادر اوڑھ کے لیتے دیکھتی رہیں۔ دروازے کی کنی سے چپکے کھڑے لوگوں میں آقا کے منہ والے 29 سالہ زید، اس کی 37 سالہ زوجہ ام ایمن جن کی گود میں شیر خوار اسامہ بن زید تھا، اور وہیں دروازے کے عین بیچ اپنے بچوں کی طرح پالے جانے والے 10 سالہ علی بن ابو طالب کھڑے تھے۔ ان سب نے آقا کو غار حرا سے واپسی پہ تھکے قدموں، گھبراتے جسم، کپ کپاتے ہاتھوں، پیلے چہرے، پسینے بھرے ماتھے اور کالی نکھری حسین آنکھوں میں الوہی روشن چمکتی دیکھی تھی۔ آقا سیدہ ختیجہ کی کالی چادر اوڑھے لیٹے سو رہے تھے کہ ان کی دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ تانبے کے گھڑیال سے بج بج کے گونج آنے لگی۔ آقا کو محسوس ہوا کہ صبح صادق وقت غار میں آنے والا نووارد پھر سے آوارد ہوا ہے، جو جاتے جاتے پورے آسمان پہ چھایا ہوا کرسی پہ بیٹھا اپنا نام جبرائیل بتا گیا تھا۔ آقا کی آنکھ کھل گئی، ماتھے پہ پھر پسینہ آ گیا، جسم بھاری فولاد جتنا وزنی ہو گیا، اور جبرائیل آقا کے پاس کھڑا خدا کے بھیجے لفظوں میں گویا ہوا، اے چادر میں لیٹے ہوئے، اٹھیے اور بتائیے اپنے رب کی عظمت، رکھیے اجلا اپنا لباس اور دور رہیے ناپاکی سے، جتانے کے لیے احسان نہ کرنا، زیادہ کی طلب رکھنا، جڑے رہنا اپنے رب کے ساتھ صبر کرتے ہوئے۔ جبرائیل کے لبوں سے سرکتے ہوئے خدا کے بھیجے یہ الفاظ آقا کی روح میں اتر کے دل و دماغ میں نقش ہوتے جا رہے تھے۔ آقا ان لفظوں کو سن کے اپنے منہ میں بھی یہ ساست ادا کر رہے تھے، جسم کپ کپا رہا تھا، آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی اور ماتھے پہ پسینے کی معطر بوندیں پھر سے موتیوں کی طرح جھلملانے لگی تھیں۔
یہ سورہ مدثر کی پہلی آیات تھیں۔ 56 آیات کی اس سورہ مدثر کی باقی 49 آیات بعد کے سالوں میں اتری تھیں۔ غار حرا میں صبح دم بیتی ہوئی حالت ایک بار پھر سے آقا پہ بیت رہی تھی۔ کمپٹی کی نبض اعصاب پہ بج رہی تھی، چہرے کا رنگ پھر سے پیلا ہو رہا تھا۔ جبرائیل اپنا پیغام پہنچا کے پھر چلے گئے اور کمرے میں ایک سیدہ خدیجہ آ گئیں۔ شاید انہوں نے آقا کے کمرے سے تذبذب میں ان کے کہے کچھ الفاظ سن لیے تھے۔ سیدہ آقا کا پیلا چہرہ، گھبرائی آنکھیں اور ماتھے پہ پسینہ دیکھ کے سہم گئیں۔ آقا زور سے لمبے سانس لینے کی خاطر اپنے بستر پہ کوہنیوں کے بل اٹھے بیٹھے تھے۔ سیدہ نے لپک کے آقا کو بازو میں لے لیا اور پوچھا، آپ خیریت سے ہیں؟ آقا ابھی تک سیدہ کو خالی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی سوچیں کمرے میں کسی اور کو دیکھنے کی کوشش میں لگی ہیں۔ سیدہ صبح سے آقا کے چہرے پہ شدید دباؤ اور طبیعت میں غیر معمولی گھبراہٹ دیکھ رہی تھیں۔ صبح آقا سے اس لیے کچھ نہ پوچھا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں تو معلوم کریں گی۔ اسی وقت آقا نے گھر میں قدم رکھتے ہی بستر کی راہ لی اور کہا، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ سیدہ نے کالی چادر انہیں اوڑھا دی۔ کچھ دیر تک ان کے پاؤں سہلائے اور جب دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی ہے تو اٹھ کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ دل آقا کی طبیعت کی طرف چپکا رہا۔ اس وقت ان سے رہا نہ گیا۔ پوچھ لیا، سرکار بتائیے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آقا نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور بولے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ پھر آقا نے پہلے والے واقعہ بتایا جو صبح صادق وقت کے غار حرا میں بیتا تھا۔ وہ سارے جملے جو آقا کے پاس پہنچے تھے آقا نے سیدہ کو بتا دیے۔ اس کمرے میں تھوڑی دیر پہلے جو جبرائیل سے سنا تھا وہ بھی کہا۔ آقا نے صبح دم گھبراہٹ میں جبل نور سے اترتے سمے آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی کرسی پہ پیغام بھیجنے والے کا حلیہ بیان کیا اور بتا دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آقا نے جبل نور کے اس پتھر کا بھی بتا دیا جو کافی عرصے سے جب آپ اس کے پاس سے گزرتے تو کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا ٹھہر ٹھہر کے آہستگی سے دھیمی مدھم آواز میں سیدہ خدیجہ کو سب بیتی باتیں بتا رہے تھے، کیونکہ سیدہ آقا کی زوجہ ہی نہیں، سب سے قریبی ساتھی، غم گسار اور محب دوست بھی تھیں۔ آقا کہنے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے میں شاعر یا کاہن نہ سمجھا جاؤں۔ سیدہ کے چہرے پہ محبت کے ڈھیر تو ہمیشہ آقا کے لیے رہتے تھے۔ اس لمحے ان کی آنکھوں میں آسمان کے سارے تارے عجیب چمک کیے دمکنے لگے۔ سیدہ نے آقا کے کندھوں کو محبت سے پکڑ کے بھینچا اور کہا، آپ کو مبارک ہو، مجھے جس لمحے کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ آقا کے چہرے پہ ابھی تک خوف اور کپکپاہٹ تھی، لگتا تھا وہ کوئی انجانا شدید دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ سیدہ پھر بولی، سنیے۔ سیدہ خدیجہ محبت کی انتہا اور عقیدت سے مسرور ہو کے سر جھکائے آقا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہنے لگیں، آپ قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر مہمان کی خوش دلی سے تواضع کرتے ہیں، غریبوں کے مددگار، مسکینوں کے مولا، یتیموں کا خیال رکھنے والے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، کمزوروں کی داد رسی آپ کرتے ہیں، مسکرا کے ہر ایک کو تکتے ہیں، لین دین میں کھرے، ہر معاملے میں ایماندار، صادق اور سچے، کبھی جھوٹ نہ بولا، جو وعدہ کیا پورا کیا، امین امانت دار، جو کسی نے اپنی امانت آپ کے پاس رکھی سنبھالی، کبھی خیانت نہ کی۔ خدا کے کلام کو محفوظ کرنے اور سب تک پہنچانے الامین ہی ضروری ہے۔ آپ صرف وہ کہتے ہیں جو آپ سے آپ کا رب کہتا ہے، مہربان اور شفیق، ترشرو کبھی نہ ہوئے، میٹھی مہربان زبان سے کہا جو کہا، سختی کسی پہ نہ کی، سر سے پاؤں تک سراپائے رحم، کرم ہی کرم، نرم خو حلیم، سخی اور داتا، انصاف پرور، احسان کے ساتھ عدل کرنے والے، جو احسان کیا کبھی نہ جتایا، جو آیا ملا اسے بٹھایا، ہر ایک کی عزت و آبرو کے رکھوالے، کسی کی دل شکنی کبھی نہ کی، ہر طلبگار کی طلب پوری کرنے والے، جو مانگے اسے دیتے ہیں، کوئی سوال آپ کی چوکھٹ سے خالی کبھی نہیں گیا، عیالداروں کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے، ہر عمدہ کام کی طرف پیش رفت کرنے والے، آپ جیسے عمدہ ترین اخلاق والا کہیں نہیں، کوئی نہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمارا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ نے جو کہا میں نے دل و جان سے سب مانا، آپ کی کہی ہر بات پہ ایمان لائی، آپ اطمینان رکھیں، ہر غم دل و دماغ سے نکال دیں، آپ سرخرو ہوں گے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خدا نے چن لیا اپنے مقصد کے لیے جس میں آپ کے بعد کوئی نہ چنا جائے گا، یہ عظیم الشان مقصد پورا ہوگا۔ اعلیٰ ترین صورت میں سیدہ خدیجہ نے آقا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی پیشانی محبت سے ان پہ رکھ دی۔ آقا اور سیدہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو کے موتی تھے۔